السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ بہت ہی زیادہ شرمناک چیز ہوئی ہے، قرآن کی بے ادبی ہوئی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے میں نے ایکس مسلمز کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی تھی، آپ سب کو بولا تھا میری ہیلپ کریں کہ ان ایکس مسلمز کو اریسٹ کرانا ہے ہم نے، بیکاز بلاک کر کے، بین کر کے، رپورٹ کر کے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم پولیس کے پاس جائیں گے تبھی کچھ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ابھی نیوز آئی ہے کہ ایکس مسلم سمیر یہ جو اکاؤنٹ ہے، اس نے کل اپنی لائیو سٹریم میں یہ بولا کہ قرآن کی جگہ میرے پیروں کے نیچے ہے، نعوذ باللہ، اور اس نے قرآن کے اوپر پیر رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن کو پھاڑا پہلے، پھر اس کے بعد اس کو جلایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اکسایا۔ 4 گھنٹے کا لائیو سٹریم تھا، اس نے 4 گھنٹے میں کتنا کچھ کیا ہوگا آپ سوچ لیجئے۔ اب تو وہ یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، بٹ ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ ہندوستان سے ہو یا آؤٹ آف انڈیا سے ہو، آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ آؤٹ آف انڈیا سے ہو تو آپ کو اس بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ میری ویڈیو کے ذریعے پہنچا رہے ہو، کسی اور کی ویڈیو کے ذریعے ضرور پہنچائیں اس بات کو، جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کو نہیں، کیونکہ اگر اس کو شیئر کرو گے لوگ دیکھیں گے تو وہ غلط بات ہے۔ آپ کو اپنے دیش میں یہ چیز ضرور سب کو شیئر کرنی ہے اس بات کو۔ اور دوسرا، اگر آپ ہندوستان میں ہو تو میرے انسٹاگرام چینل کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہے، اور کمنٹ میں نے اس کو پن بھی کیا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیے۔ اس پہ جب آپ کلک کریں گے، جوائن کریں میرا چینل جوائن کرنے کے بعد وہاں پہ ایک ویڈیو ہوگی جو ثبوت ہے کہ اس نے یہ چیز کی ہے، اس نے ایگزیکٹلی وہ کیا کر رہا ہے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل ہے، اس کی آواز ہے، ایگزیکٹلی سیم وہی چیز ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ کو کسی دوست کو شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرنے کے بعد اس کے میسج میں جانا ہے، میسج میں جا کے پھر اس پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس ویڈیو کو لے کے پولیس تھانے میں جانا ہے۔ اپنے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، چل جائے گا۔ وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ اس کے خلاف FIR کرانی ہے۔ صرف ایکس مسلم سمیر کے خلاف نہیں، آپ کو ایکس مسلم ساحل اس کے خلاف بھی، اس کا چینل آپ کو سکرول کرنا ہے۔ وہاں پہ اس نے جتنی بھی گستاخیاں کی ہیں وہ ساری گستاخیاں دکھانی ہیں چینل کھول کے اس کا۔ پھر اس کے بعد ظفر ہیریٹک کا چینل کھول کے اس کی پلے لسٹ میں جا کے، اس کی پاپولر ویڈیوز میں جا کے جتنی بھی اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ سب دکھانی ہیں پولیس اسٹیشن میں۔ اس کے بعد آدم سیکر، اس نے بھی جتنی ساری گستاخیاں کی ہیں وہ سب دکھانی ہیں۔ ایکس مسلم سمیر، ایکس مسلم ساحل، ایکس مسلم ظفر ہیریٹک، اور اس کے بعد آدم سیکر، ان سب کے چینل پولیس اسٹیشن میں تھانے میں جا کے دکھانے ہیں۔ تھانے میں جا کے دکھانے کے بعد ان کے خلاف FIR کرانی ہے۔ میں خود یہ چیز کرنے والا ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہو اور چاہتے ہو کچھ کرنا تو آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا تو کرنا پڑے گا، اتنی مشقت کرنی پڑے گی کہ آپ اپنے نیئرسٹ پولیس تھانے میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے FIR درج کراؤ اس بندے کے خلاف۔ دیٹس اٹ۔ یہ چیز آپ کو اکیلے نہیں کرنی ہے، جتنے بھی مسلمان اس علاقے میں ہیں سب کو لے کے جاؤ اور سب کو لے کے جا کے وہاں پہ FIR کراؤ۔ ہر ایک بندے کی الگ الگ FIR ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ سب مل کے ایک ہی کرا رہے ہیں، سب الگ الگ کراؤ تو دیکھو کتنی جلدی وہ بندہ اریسٹ ہوگا۔ اس کا نام ہے صداقت علی قریشی، یہ اس کا پرانا نام تھا۔ اس کا باپ ابھی جیل میں ہے، وہ بندہ اتراکھنڈ سے ہے، ابھی اس کا نام سدھارتھ چترویدی ہے، اور اپنے آپ کو ایکس مسلم بتاتا ہے، اور ہندو لڑکیوں کو بھی وہ انسان شادی کا جھانسا لے کے ان کے ساتھ یون شوشن کرتا ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ غلط نہیں کر رہا ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی غلط کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو آپ پلیز، اٹس اے ریکویسٹ، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ اس چیز کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ آپ نے چپ نہیں بیٹھنا، چپ بیٹھو گے تو ان کے جیسے اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ اس میں ذمہ دار ہم سب لوگ ہوں گے۔ تو اٹس اے ریکویسٹ، صرف آپ تک یہ ویڈیو نہیں رہنی چاہیے، اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہمیں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے، بٹ صحیح طریقے سے کرنا ہے اور لیگلی کرنا ہے۔ ہم نے کوئی نقصان نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرنا، بیکاز اگر ہم غلط کام کریں گے ہم کیا منہ لے کے جائیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن؟ کیسے ہم اب ان کو فیس کریں گے؟
ہمیں ان کے حساب سے، ان کے سٹائل سے، ان کی طرح ساری چیزیں کرنی ہے. ہم نے یہ میٹر کو لیگلی سالو کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کوئی بھی غلط کام کرنا ہے. بٹ آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، کیا قرآن پاک سے ہمیں کیا جذباتی محبت ہے جس طرح سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کی اپنی کتابوں سے ہے؟ اگر ایسی جذباتی محبت ہے کہ آپ بچپن سے مسلمان ہیں، جسٹ بیکاز آپ کو بچپن سے مسلمان پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسلام کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں آپ کے بتایا ہے، ایسی اگر آپ کو محبت ہے جس طرح سے ایک سکھ کو ہوتی ہے، اس کے بچپن میں اس کے ماں باپ بھی اس کو ان کے مذہب کی چیزیں سکھاتے ہیں، ہندو کو ان کے مذہب کی چیزیں سکھاتے ہیں، اگر ایسی جذباتی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی آپ کی جذباتی محبت نہیں چاہیے. بٹ اگر آپ نے قرآن کو ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ قرآن ہماری زندگی جینے کی کتاب ہے، ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور محمد رسول اللہ آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے، کلمہ جو پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اور جب محمد رسول اللہ کہا ہے آپ نے، تو آپ کی جو محبت ہے نا وہ جذباتی نہیں، علمی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن کی کیا ویلیو ہے اپنی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولے ہوئے لفظوں کی کیا ویلیو ہے آپ کی زندگی میں. جذباتی محبت نا ایک سیکنڈ میں بس وہ ایک شعلہ ہوتا ہے، ایک والکینو ٹائپ، بھائی بہت وہ غصے میں آتا ہے، بہت سٹارٹنگ میں، پھر اس کے بعد شانت ہو جاتا ہے. بٹ جو علمی محبت ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور اگر ہم علمی محبت رکھتے ہیں تو آپ سے میرا یہ سوال ہے، کتنے مسلمان یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، آپ نے اپنی لینگویج میں سمجھ کے، آپ کی خود کی، اردو جانتے ہو آپ، ہندی جانتے ہو، تمل جانتے ہو، تیلگو جانتے ہو، مراٹھی جانتے ہو، پنجابی جانتے ہو، کون سی لینگویج آپ کی مدر لینگویج ہے، اس لینگویج میں آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. کتنے بندے ہیں بتاؤ؟ پوری کی پوری قرآن کو آپ نے سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ کا کلام سمجھا ہے، جانا ہے. کتنے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے. وہ سب لوگ قرآن کو عربی لینگویج میں تو پڑھتے ہوں گے، ان کے ماں باپ نے ان کو بچپن میں تھوڑی بہت عربی سکھائی ہوگی، اور وہ عربی میں قرآن کو پڑھتے ہوں گے اور انہیں ثواب ملتا ہوگا الحمدللہ. پر جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے قرآن کی، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا فائدہ کیا ہے قرآن کا ہمارے لیے؟ کیا وہ سمجھا ہے؟ کبھی نہیں سمجھا. جذباتی. تمہارے گھر پہ قرآن پڑھی ہے کہیں پہ کبڈ کے اوپر کسی الماری میں، تم نے اس کو پیک کر کے بند کر کے اچھے سے، بہت اچھے سے اس کو رکھا ہوا ہے کہیں پہ. تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ تم جسٹیفائی کر رہے ہو قرآن کو؟ کیا تم غلط نہیں کر رہے ہو قرآن کے ساتھ؟ کافر تو اس لیے کر رہا ہے بیکاز اس کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا، نہ ہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا، نہ ہی اس کو قرآن کی عظمت پتا، نہیں معلوم اس کو. بٹ آپ کو تو پتا ہے، آپ تو جانتے ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہو قرآن کے بارے میں تو آپ قرآن کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ نے قرآن کو صحیح سے سمجھ کے پڑھا؟ نہیں پڑھا. اگر نہیں پڑھا تو کس بنا پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ مسلمان ہو؟ اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ کہ ہم نے ڈاکٹری پڑھی، ہم نے انجینئرنگ کی، ہم نے بہت پیسہ کمایا، ہمارے گھر پہ سب کچھ تھا، ہم غریب تھے یا جو بھی تھے، جیسے بھی انسان، پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ پائیں اور ہم قرآن کو سمجھ پائیں، ترجمے کے ساتھ سن پائیں، سمجھ پائیں. نا بھائی، میں نے 2 بار قرآن کو تفسیر سے پڑھا الحمدللہ. میں نے قرآن کو سمجھا الحمدللہ، تفسیر سے سمجھا. ہاں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا عربی میں، پر میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے الحمدللہ. مجھے اس چیز پہ گرو ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، تب جا کے میں نے اسلام قبول کیا. مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مانگ کرتا ہے. مجھے یہ چیز کا معلوم ہے آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہو؟ اب تو ڈیپینڈ ہو علماؤں پہ، مولویوں پہ، بہت سارے لوگوں پہ. آپ کو تو خود کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ میرا سوال ہے تھوڑا سا معصومانہ سا، یہ چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جانتے ہو؟ آپ کس بنا پہ دوسروں پہ یہ چیز بول رہے ہو؟ آپ خود کیا کر رہے ہو؟ پہلے وہ دیکھو. ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں، میں میری بھی بات کرتا ہوں. ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ میں اگر کچھ غلط بول رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھیے میری بات سنیے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے نوٹس کیا بہت سارے حافظ قرآن ہیں جن کو قرآن حفظ ہے عربی لینگویج میں،
बट वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको समझा के नहीं पढ़ा सकते, ना ही कुरान के बारे में अच्छे से तर्जुमा पढ़ा सकते हैं, ना ही तफसीर बता सकते हैं। तो आप बताइए कि कुरान का मकसद कहाँ कंप्लीट हो रहा है भाई? मुझे ये मेरा सवाल है भाई, ये मेरा सवाल है मुसलमानों से कि कुरान का जो मकसद था हमारे लिए, ये जज्बाती मुसलमान बहुत देखे हैं मैंने आज की डेट में, बहुत जज्बाती हैं, बट वो इल्मी वाली चीज़ नहीं है किसी में। इल्मी वाली चीज़ मैंने बहुत कम लोगों में देखी है कि कुरान को समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? कुरान में क्या लिखा है ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों हम नहीं पढ़ रहे हैं कुरान को समझ के? आप हाफिज बन रहे हो बट आपको तफसीर नहीं आती, ये क्या बात हुई? Why is that so? This is my question to those people. Being a new Muslim, being a new in the religion, this is my question. क्यों भाई? क्या दलील है इस चीज़ की? मैं तो कहीं नहीं सुना कि हमें कुरान को हाफिज करना है बिना समझ के। नहीं, कुरान का मकसद इसमें कहाँ कंप्लीट हो रहा है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान क्यों दी है? क्यों हमारे लिए नाजिल की है? और दूसरी चीज़ कि मैं देखता हूँ मुसलमानों में, सब मुसलमान, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं आप ये उलमा का तर्जुमा पढ़ें, इनका तर्जुमा सही है, आप ये उलमा का तर्जुमा पढ़ें, इनका तर्जुमा सही है, उन उलमा का बिल्कुल भी मत पढ़ना, उनका तर्जुमा बिल्कुल सही नहीं है, उनके तर्जुमे में बहुत गड़बड़ी है, ऐसा है वैसा है। मतलब दीन को क्या कर दिया यार ये उलमाओं ने? पता है आपको मुझे कितना बुरा लगता है यार। सब अपने उलमा को अच्छा मानते हैं, दूसरे उलमाओं को बुरा मानते हैं, और वो जो सामने वाले के हैं, जो दूसरे फ़िरके वालों के हैं, वो ख़राब हैं, और उनका तर्जुमा सही नहीं है, वो गुमराह है, वो काफिर है। ये कैसी बात है यार? ये क्या अच्छी बात है? ये बात सही है? बीइंग अ न्यू मुस्लिम मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, मुझे तो बिल्कुल खराब लग रहा है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे हैं, और हमें उनका रास्ता इख्तियार करना है और कुरान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बितानी है। दैट्स इट। इधर तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फ़िरके बने हुए हैं, और मेरा तो एक भी फ़िरके से कोई लेना देना नहीं है भाई। मुझे तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अकेला मुसलमान भी हूँ तो भी मैं अकेला मुसलमान रहना पसंद करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इस्लाम किसी मुसलमान के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी इंसान के लिए मैंने बिल्कुल कबूल नहीं किया। मैंने कबूल किया है मेरे रब के लिए। मैंने अपने रब को पहचाना कुरान पढ़ के, मैंने अपने रब को पहचाना कुरान पढ़ के। आपको पता है, पता नहीं एक हदीस है या कुरान की एक आयत है, आपको पता है मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने फरमाया कि तबलीग जो करते हैं हम मुसलमान जो तबलीग करते हैं लोगों को, मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को जो तबलीग करते हैं, आजकल जो लोग तबलीग कर रहे हैं ना, वो अपनी तरफ से करते हैं, मतलब अपने स्टाइल से समझाते हैं अपनी सारी चीज़ें, बट असली तबलीग क्या है? कुरान की तरफ से तबलीग होनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही पैगाम दिया था, यही बोला गया था कि आपको जो तबलीग करनी है वो कुरान के ज़रिए करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात इतनी सच है कि मैंने इस्लाम कबूल किया कुरान के ज़रिए। मैंने कुरान को समझा, कुरान को समझ के पढ़ा, तब मैंने इस्लाम कबूल किया है। ये जो मैं आपसे मेरे दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ, ये बीइंग अ न्यू मुस्लिम, न्यू बंदा इन योर रिलीजन, ये मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे इनका आंसर चाहिए आपसे। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर? मुझे आपसे आंसर चाहिए भाई, कमेंट करो, आंसर दो मेरी बातों का। क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे ये, दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू गाइस, यू हैव टू आंसर दिस एनी हाउ। ठीक है जी, आंसर का वेट करूंगा आपके। इंशाल्लाह मैं लाइव भी बहुत जल्द आऊँगा। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।